مسلمانوں، اس وقت تک ہمارا رشتہ مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطین سے رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، جہاں ایک نماز کا ثواب کہ 3 مساجد کے علاوہ جو ہے وہ رخت سفر نہیں پا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی سورة المائدہ: یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم۔ کہ اے ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت والے دن ان کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں، اس وقت تک ہمارا رشتہ مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطین سے رہے گا جب تک قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ بابرکت ہے وہ اللہ رب العالمین جو اپنے بندے کو راتوں ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جہاں پر یعنی جس کے آس پاس سب برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ سورت بنی اسرائیل اور سورت الاسراء اس کی پہلی آیت ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو یاد رکھیں، قبلہ اول دنیا کائنات بننے والا اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 3366 اور مسلم 520 ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ، ایو مسجد وضع فی الارض اول، کہ سب سے دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ ثم ایو، پوچھا گیا اس کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ پھر پوچھا گیا کہ کم کان بینہما، کہ ان کے درمیان کتنا عرصہ ہے دونوں مسجدوں کے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 40 سنہ، 40 سال۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، مسجد اقصی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کی طرف خصوصی طور پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، 3 مساجد کی طرف آپ رخت سفر باندھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، اس کے علاوہ نہیں۔ یا دیکھیں، آپ نیٹ پر دیکھیں جناب، سالانہ عرس شروع ہوئے ہیں، جب مسجد کی طرف نہیں جا سکتے ان 3 مساجد کے علاوہ، تو کیا یہ جائز ہے کہ مزاروں کی طرف، درباروں کی طرف، خانقاہوں کی طرف جو ہے وہ عرس شریف کے لیے جائیں؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 1189 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 1397 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مساجد کے علاوہ جو ہے وہ رخت سفر نہیں پا سکتے۔ سب سے پہلی مسجد الحرام، خانہ کعبہ جسے کہتے ہیں، جہاں انسان جو ہے وہ عمرہ حج کرتا ہے اور ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ دوسری مسجد اقصی ہے، اور تیسری مسجد جو ہے وہ مسجد حاضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا اجر ایک حدیث میں 1,000 اور ایک حدیث میں 500 ملتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھیں گے تو 1,000 نماز کا ثواب ملے گا یا 500 نماز کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، مسجد اقصی زمین کی پشت پر وہ واحد جگہ ہے کہ جس میں ایک ہی وقت میں تمام نبیوں کا اجتماع ہوا، تمام نبی جمع ہوئے اور باجماعت نماز ادا کی۔ اسی طرح یہ اعزاز کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے میرے بھائیوں۔
اور دوسری بات، یہ اعزاز ہمارے پیغمبر سب کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان تمام نبیوں کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو ہے۔ مسلم کی روایت 172 ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں نا امام الانبیاء، تمام نبیوں کی امام۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، تمام یہودیوں کو قتل ہونے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ سن لیجئے، یہودی مسلمانوں پر جتنا بھی ظلم کر لیں، مگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمام یہودی قتل نہ ہو جائیں۔ جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر جو ہے وہ 2926 ہے، اور مسلم کی 2921 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراء یہودی یا مسلم هذا یہودی ورائی فقتلوہ، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے، حتیٰ کہ اگر یہودی کسی درخت یا کسی پتھر کے پیچھے جو ہے وہ چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور وہ درخت بھی بول کر کہے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے جو ہے وہ یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اس کو قتل کر دو۔ آگے چلتے ہیں پیارے بھائیوں کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ 17 مہینے رخ کر کے نماز پڑھی۔ بخاری کی حدیث نمبر 4486 ہے، اور مسلم کی روایت ہے 525۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ یہودی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کدھر لکھا ہوا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں کو پائیں گے اور مشرکوں کو پائیں گے۔ مشرک بھی دشمن ہیں، یہودی تو ہیں ہی ہیں، جدھر مشرک ہے نا، ہمارے ملکوں میں دیکھو مسجدوں کو آگ لگائی۔ اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں کہ یہودیوں نے اس وقت بہت سارے نبیوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کرنے کی سازش کی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جادو کیا گیا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ، سب کے رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہوا فوت ہونے سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ وہ کوئی چادر تھی، اس کو اپنے منہ پر رکھتے اور ہٹاتے، منہ پر رکھتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے پیارے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کرتے تھے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ سنن النسائی کی حدیث نمبر 703 ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی جو ہے وہ کیا ان کی قبروں کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور آج دیکھیں یہ ہمارا کیا حال ہے، جو بازاروں کی طرف جاتے ہیں سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، اور اسی طرح طواف ہو رہا ہے۔ اور یہ سب سے میرے بھائیو، جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی نصرت نہیں آ سکتی، جب تک یہ دو بڑے گناہ ہیں، شرک سب سے بڑا گناہ اور بدعت سب سے بڑا گناہ مزاروں پر جناب دیکھیے۔ اور یہ کمانے کے طریقے ہیں، یہ میرے بھائیو یہ کمانے کے طریقے آپ دیکھیں کتنا جو ہے اس میں، جو جب سال پورا ہوتا ہے تو یعنی کیا ہے کروڑوں کے یعنی کروڑوں روپے اس سے جو ہے وہ نکلتے ہیں جو صدوقوں پر۔ ہم بھی ہمارا بھی یعنی کیا بھی کہیں، ہوش کی ناخت لینا چاہیے بھائیو کہ ہم اس کے قبر والے کے اوپر صدوقڑی پڑی ہے اور اس میں پیسے پھینک کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیو جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کو فلسطین کو آزاد کرے گا، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہاں ایک نماز پڑھنے کی، ایک نہیں بلکہ کئی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اور قرآن کی آخری ایک آیت جو ہے ایک رہ گئی تھی جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی جو ہے وہ تم سے جو ہے کیا ہے کہ خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت میں داخل ہو جاؤ، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، پھر یہ خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ہمارے جو اعمال اچھے کر دے، ہم سب کو جو ہے توحید پر جو ہے وہ لے آئے، تاکہ نصرت بھی آ جائے، نصر من اللہ و فتح قریب۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔